السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 3 دلی کا نہاری والا۔ مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ پہلی بات، جب کوئی قوم ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے تو عام زندگی میں رہن سہن کے علاوہ اس کے کھانے پینے کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں ہر زمانے میں خورد و نوش کی اشیاء کے استعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں فاسٹ فوڈ کو پسند کیا جاتا ہے۔ مغلوں اور نوابوں کے زمانے میں طرح طرح کے کھانے پائے جاتے تھے، جیسے نہاری جو صبح کے ناشتے کے لیے ایک قسم کا سالن ہوتا ہے، اور پائے، بھیجے اور گوشت کو خوب گلا کر بنایا جاتا ہے۔ ذیل کے مضمون میں نہاری اور اس کے سلسلے میں لوگوں کی پسند کو شگفتہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جان پہچان۔ اشرف صبوحی 11 مئی 1905 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 عیسوی میں اینگلو عربک ہائی اسکول دلی سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال، وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کتابوں میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، بنباسی دیوی وغیرہ شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ 22 اپریل 1990 عیسوی کو کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نہاری کیا تھی؟ 12 مسالے کی چاٹ ہوتی تھی۔ امیر سے امیر اور غریب سے غریب اس کا عاشق تھا۔ نہاری اب بھی ہوتی ہے اور آج بھی دلی کے سوا نہ کہیں اس کا رواج ہے، نہ اس کی تیاری کا کسی کو سلیقہ۔ دلی کا ہر بھٹیارا نہاری پکانے لگا، ہر نان بائی نہاری والا بن بیٹھا، مگر نہ وہ ترکیب یاد ہے، نہ وہ ہاتھ میں لذت۔ کھانے والے نہ رہیں تو پکانے والے کہاں سے آئیں؟ نہاری کا نام سن کر باہر والے لوٹ ہو جاتے ہیں۔ ملنے والوں سے نہاری کی فرمائش ہوتی ہے۔ اب اگر میزبان سلیقے مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ پھر آج کل لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری سے مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے، اس لیے نہاری بدنام ہو گئی ہے۔ اس کے سوا نہاری بیچنے والوں کو بھی تمیز نہیں رہی۔ ایرے گیرے نتھو خیرے نہاری کی دکانیں لیے بیٹھے ہیں۔ پہلے گنتی کے نہاری والے تھے، ایک چاندنی چوک میں، ایک لال کنویں پر، ایک حبش خاں کے پھاٹک میں اور ایک چتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان۔ ان میں سے ہر ایک شہر کا ایک ایک کونا دبائے ہوئے تھا۔ سب سے زیادہ مشہور دلی کے نہاری والے کی دکان تھی، جو گھنٹہ گھر کے پاس قابل عطار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں بیٹھتا تھا۔ جب تک یہ زندہ رہا، نہاری اپنے اصلی معنوں میں نہاری رہی۔ یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا۔ نہاری کیا کھاتے ہیں، کلیجہ جلاتے ہیں۔ یہ دکاندار دلی کا نہاری والا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی آن کا کیا کہنا۔ سنا ہے کہ دلی کے ایک رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے۔ 1000 کوششیں کیں، روپے کا لالچ دیا، جائیداد کی قیمت دگنی اور چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیاں بچھا دینے کو کہا۔ دوسرا ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتا۔ وہیں کہیں قابل عطار کے کوچے میں، بلی ماروں میں یا رائے مان کے کوچے میں جا بیٹھتا، لیکن میاں دلی والے مرتے دم تک اپنی اسی آن سے وہیں بیٹھے رہے۔ ہم 5-4 دوست پیٹ بھر کر نہاری کے شوقین تھے۔ جاڑا آیا اور نہاری کا پروگرام بنا۔ یوں تو اتوار کے اتوار باری باری سے کسی نہ کسی کے گھر پر نہاری اڑا ہی کرتی تھی، لیکن ہر 15ویں دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو اس معمول کے علاوہ بھی خاص دکان پر جا کر ضرور کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارا دستور تھا۔ ہم پر کیا منحصر ہے، نہاری بازوں کے یہ بندھے ہوئے قاعدے تھے کہ صبح کے لیے رات سے تیاری ہوتی تھی۔ تازہ خالص گھی 2 چھٹانک فی کس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا۔ گاجر کا حلوہ حبش خاں کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے لیتے تھے۔ اور تو کیا کہوں، اب ویسا حلوہ بھی کھانے میں نہیں آتا۔
گندے نالے کی پھکسی ہوئی نیلی سفید پھیکی سیٹھی کچی یا اتری ہوئی گاجروں کی غلطی ہوتی ہے۔ اب اور کیا تعریف کروں۔ خیر صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور نہاری نے پیٹ میں گدگدیاں کی۔ ہمارے دوستوں میں خدا بخشے ایک سید صاحب تھے، بڑے زندہ دل، یاروں کے یار، نہایت خدمتی۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اندھیرے سے اٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹیں اور ایک جگہ سب کو جمع کر دیں۔ سامان اسی غریب پر لادا جاتا۔ جب تک ہماری یہ ٹولی زندہ سلامت رہی اور میاں دلی والے نیچی باڑ کی مسلی مسلائی لیسدار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھانکے، چھیٹ کی روئی دار کمری کی آستینوں کے چاک الٹے، التی پالتی مارے، چمچہ لیے دیگ کے سامنے گدی پر دکھائی دیتے رہے، نہ ہمارا یہ معمول ٹوٹا اور نہ نہاری کی چاٹ چھوٹی۔ 2-4 مرتبہ کی تو کہتا نہیں، ورنہ عموماً ہم اتنے سویرے پہنچ جاتے تھے کہ گاہک تو گاہک، دکان بھی پوری طرح نہیں جمنے پاتی تھی۔ کئی دفعہ تو تنور ہمارے پہنچنے پر گرم ہونا شروع ہوا اور دیگ میں پہلا چمچہ ہمارے لیے پڑا۔ دکان کے سارے آدمی ہمیں جان گئے تھے اور میاں دلی والے کو بھی ہم سے خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ 3-4 موقعوں پر اس نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے باہر والے احباب کی دعوت بھی کی، اور یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ جب علی گڑھ یا حیدرآباد کے کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا۔ فرمائش کے علاوہ نلی کا گودا بھیجا اور اچھی اچھی بوٹیاں بھیجتا رہتا، اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا۔ اب یہ اپنے شہر والوں کی پاسداری کہاں! ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئیں کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے۔ باتیں بڑے مزے کی کرتے تھے۔ مجھ کو پرانے آدمیوں سے پرانی باتیں سننے کا بچپن سے لپکا ہے۔ جب تک دکان لگتی، گاہک آتے، میں ان کا دماغ چاٹا کرتا۔ ایک دفعہ میرے چند دوست باہر سے آ گئے اور آتے ہی فرمائش کی، یار نہاری نہیں کھلواتے؟ میں نے کہا، نہاری کل صبح ہی صحیح، وہیں سے نظام الدین چلیں گے۔ شام کو سید صاحب سے کہہ دیا اور سویر ہی دکان پر جا پہنچے۔ دیگ ابھی کھلی نہ تھی، تنور گرم ہو رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی دلی والے کہنے لگے، حضرت 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ذرا تنور کا تاؤ آ جائے۔ مگر آج یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ پنجاب کے معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، خاص مالیر کوٹلہ کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یاد کریں گے، نہاری تو کھلا دو۔ مگر میاں، نہاری میں تو مرچیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، کوئی صورت ایسی نہیں کہ مرچوں کی جھونج کم ہو جائے۔ کھٹے اور گھی کے سوا اور کیا علاج ہے؟ لیکن میاں، تمہارے کھانے کا مزہ جاتا رہے گا۔ خیر، اللہ مالک ہے، کھلاؤ تو صحیح۔ اپنی طرف سے تو کمی نہیں کروں گا، پھر بھی ناک آنکھ بہنے لگے تو ان کی تقدیر۔ تو بچوں، یہ تھا دلی کا نہاری والا۔ اگر آپ کو مزید مطالعہ کرنا ہو تو اشرف صبوحی کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں، اس کا مطالعہ ضرور کرنا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم معنی و اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ معنی و اشارات: آن یعنی عزت، لوٹ ہو جانا، مراد بہت پسند کرنا۔ چھٹانک 50 گرام وزن۔ چھینٹ ایک قسم کا بوٹے دار کپڑا یعنی رنگین کپڑا۔ کلیجہ جلانا، کڑھنا، خاطر کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ گلتھی نرم و ملائم۔ جھونج مراد تیکھا پن۔ بادیہ بڑا پیالہ۔ کمری ایک قسم کی جیکٹ۔ لپکا یعنی شوق۔ تو بچوں، یہاں ہمارا سبق اور معنی و اشارات ختم ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ بہت شکریہ بچوں، خدا حافظ۔